برادران اسلام و عزتمآب پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع ترین دعا وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں سے پناہ مانگی تھی۔ اس کا جو پہلا لفظ تھا اللہم انی اعوذ بک من جانب السوء، اس کی ہی مختصر سی تشریح کی گئی تھی، لیکن جو دوسرا لفظ ہے ومن زوج تشیدنی قبل المشیب، کہ اللہ میں ایسی بیوی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، ان کی ہی اصلی سے ان کی بیگم حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ رشتہ اس لیے وجود میں آیا تاکہ سکون حاصل کر سکے، لیکن کبھی کسی ناگفتہ بھی حالات کی وجہ سے یہی رشتہ جو ہے ایسا بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ایسی زوجہ نہ مل سکے، صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا صحیح ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، تو اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ میں بیان کیا گیا، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اصل میں کہ ہمیں ایسی زوجہ عطا کر جو میرے لیے سکون کا باعث بن جائے، جو میرے ذہن و دل کو سکون میسر کرے۔ برادر اسلام، کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے 5 بڑی وجوہات کا آج تذکرہ کیا جائے گا کہ قرآن مجید میں نشوز کا ایک لفظ آیا ہے۔ بیوی کے اندر نشوز ہو، شوہر جو ہے اسٹریس میں آ کر بڑھاپے کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو حدیث میں لفظ آیا ہے ناشکری کا لفظ۔ تیسرا جو لفظ آیا ہے کہ عورت اپنے نفس میں خیانت کرے۔ چوتھا آیا ہے کہ عورت شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ 5واں آیا ہے کہ خاتون نافرمانی کرنے لگ جائے شوہر۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ارشاد واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، قرآن مجید میں بیان کیا گیا واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جن کے نشوز سے تم جو ہے پریشان ہو جاؤ، ایسی عورتیں جن کے نشوز سے تم خوفزدہ ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین نے کچھ 4 باتیں کا حکم دیا۔ اب یہ نشوز کیا ہے؟ نشوز عربی زبان کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے بلندی کے آتے ہیں، یعنی کہ جو عورت مرد کو بالادست سمجھنے کے بجائے خود کی بالادستی منوانے کی طرف آ جائے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنا حکم چلانے لگ جائے اور مرد کو زیر دست رکھنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ نظام اللہ رب العالمین نے قائم رکھنے کے لیے مرد کو خوام بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہابی اور کسبی دونوں اعتبار سے، یعنی کہ وہابی اعتبار سے جسمانی قوت، ذہنی قوت اللہ رب العالمین نے زیادہ دی ہے مرد کو، تاکہ وہ تمام چیزوں کا باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، پروٹیکشن جو ہے دے سکے عورت کو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بالادستی دی ہے۔ وہابی اور کسبی یعنی کہ وہ خرچہ کرتا ہے، کماتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، اس کی جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے، نام نفقہ تمام چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر عورت یہ تسلیم نہ کرے مرد کی خوامیت اور اپنا ہی حکم چلانے لگ جائے، اپنا ہی غلام بنا کر رکھ لے، تو پھر یہ نشوز ہے، اس کو نشوز کہا گیا ہے۔ اپنی بلندی قائم کرنے کی فکر میں آ جائے عورت، تو اللہ رب العالمین نے 4 جو ہے اس کو نصیحتیں فرمائی کہ سب سے پہلے تو بیوی کو واعظ و نصیحت کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرایا جائے کہ اس طرح کرنا شدید گناہ کا کام ہے۔ دوسرا، اگر یہ پہلا طریقہ کارگر نہ ہو تو دوسرا بیان کیا گیا کہ بستر علیحدہ کر دے، یعنی کہ عورت کے ساتھ نہ سوئے، رات میں علیحدگی اختیار کرے۔ یہ بڑے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام کارگر ثابت ہوگا۔ اگر یہ دوسرا اسٹیپ بھی کارگر نہ ہو تو فضربوہن، کہ ہلکی سی ضرب جس سے کسی عضو متاثر نہ ہو، اس طرح کی ضرب۔ اور چوتھا کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک حکم، ایک ثالثی کو، کہ وہ دونوں کے حالات کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کریں۔ یہ نشوز ہی ہے جس کی وجہ سے انسان، ایک آدمی، ایک مسلمان مرد پریشان ہو جا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے طریقے بھی بیان فرمائے۔ آپ دیکھیں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَا كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ کہ آج کے دن میں نے آگ کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور اس سے بھیانک آج تک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول عورتوں کی تعداد کس لیے زیادہ ہے آگ میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بِكُفْرِهِنْ کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو پوچھا کیا وہ اللہ کی ناشکر گزار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ انسان ایک شوہر عمر بھر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، اس کے خواہشات کا خیال رکھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے اس کے لیے، لیکن کسی دن ایک وجہ کوئی ایسی آ جاتی ہے جو اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو تو وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے تو تیرے ساتھ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ ایسا جملہ ہے کہ جو شوہر کو اگر یہ سن جائے تو وہ پورا جو ہے اسٹریس میں چلا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا اپنی بیوی سے یہ بات سن کر کہ اتنا میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہے لیکن ایک وجہ سے یہ میرے ساتھ یعنی کہ ناشکری برتتی ہے، ایک وجہ سے پوری اب تک کی جتنی چیزیں اب تک شادی ہو کے اتنے سال ہو گیا ہے اب تک جو میں نے کیا ہے وہ کالعدم، سب کا انکار، ناشکری کر رہی ہے۔ تو ناشکری بیوی سے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو شکر گزاری کی تاکید فرمائی اور بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر جہنم میں بہت زیادہ تعداد میں نے دیکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں فالصالحات قانتات حافظات، نیک بیویوں کی جو صفات بیان ہوئی ہے احادیث میں یا قرآن مجید میں کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کے مال کی جو محافظ ہوتی ہیں، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ومالہا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اگر تو اس کو دیکھے تو انسان کا دل باغ باغ کر دے، مطلب شوہر جب بیوی کی طرف نظر ڈالے تو وہ اپنی ظاہری حیثیت سے بھی اچھی ہو، یعنی کہ اس کا لباس اچھا ہو، وہ اچھا تیار ہو کر رہے۔ شوہر جب گھر آتا ہے اور جب بیوی پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی حیثیت اچھی ہو، اچھی ڈریسنگ کرے، اچھا تیار ہو کر اور چہرے پر لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے شوہر کا استقبال کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اور وہ سب کچھ لے کر تیار بیٹھی ہے کہ آئے تو مجھے یہ شکایت کرنا ہے، مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور اپنا لباس بھی نہیں بدل رہی ہے، جو کچن میں جو پوری چیزیں بو وغیرہ ہے وہی اسمیل کے ساتھ اگر وہ ہے، یعنی کہ دیکھے تو کراہیت محسوس ہو، تو یہ ایسی بیوی ہے جو تکلیف دینے والی ہے۔ تو بتایا گیا سب سے بہترین وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور فرمایا جب کوئی اس کو حکم دے تو بجا لائے۔ اگر شوہر حکم دے رہا ہے اور وہ اونٹ کی کوہان پر بیٹھ چکی ہے اور وہ بلا رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں جانے والی ہوں، میں تو بہت دور ہوں، میں بہت بزی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اونٹ کو بٹھا کر کوہان سے اتر کر پہلے اپنے شوہر کی اطاعت۔ یہاں تک بتایا کہ اگر روٹی پک رہی ہے اور وہ جلنے کا بھی خدشہ ہے لیکن شوہر بلا رہا ہے تو فوراً چلی جائے۔ تو اس قدر اطاعت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاکید فرمائی، اور اتنا زیادہ بتایا کہ اگر شوہر بستر پر بلائے بیوی کو اور وہ اس کے حکم کو ٹال دے رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ اپنی ذاتی ناراضگی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے تو فرشتے رات تمام اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ شوہر کو راضی نہ کرے۔ تو اطاعت کے اوپر اس قدر جو ہے ابھارا گیا، اور پھر بتایا کہ وہ اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی رہے۔
تو یہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ اب دیکھیے اگر شوہر کے مال کی محافظ وہ نہیں ہے، شوہر جا رہا ہے باہر اور پورا گھر اس کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، گھر میں جو چیزیں ہیں شوہر کی، بیوی اس کی محافظ بنی رہے، ایسا نہ ہو کہ مانگنے والے آ رہے ہیں تو یہ کچھ بھی اٹھا کر ان کو دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا خاتون نے، اللہ کے رسول میں جو ہے کھانے پینے کی چیز یعنی چاول وغیرہ دیتی ہوں تو کیا یہ بھی مخالفت میں آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہی تو اصل غلہ ہے، یہی تو اصل اناج ہے، یہی تو اصل مال ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں یہی اصل مال ہے۔ بغیر اجازت شوہر کے کوئی چیز جو ہے بیوی اس طرح اس کے مال کو جو ہے دھڑلے سے اڑا نہیں سکتی جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ۔ شوہر باہر کام پہ جا رہا ہے، یہ کسی کو بھی دے رہی ہے، ایک تو فقراء کو دے سکتی ہے، وہ دے رہی ہے بغیر اجازت کے، شوہر پریشان ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں میں بھی کچھ دے دیتی ہے شوہر کے علم میں لائے بغیر، تو یہ کیا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر میں اپنے اس شوہر کے مال میں تصرف کر رہی ہے، تو یہ گناہ کا کام بن جائے گا۔ نیکی سمجھ کر اگر وہ کر رہی ہے تو وہ نیکی نہیں ہے بلکہ شوہر کے مال میں بیجا تصرف اس کی اجازت کے بغیر۔ تو کیا ہوتا ہے شوہر جب دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ کما کر بڑی مشکل سے کچھ لا رہا ہے اور بیوی ایسے ہی مال جو ہے اڑا رہی ہے، اپنے ناجائز خواہشات پر خرچ کر رہی ہے، اس کے پاس ایک سمجھے کہ بینک کا ATM کارڈ ہے، وہ لے جا رہی ہے اور اپنی خواہشات کی چیزیں جو چاہے وہ خریدتی جا رہی ہیں، شوہر تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی بیوی ہے جو شاپنگ پہ پیسہ اڑاتے جا رہی ہے، تو شوہر پریشان ہو جائے گا، شوہر کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو یہ بتانا ہے کہ بیوی ناجائز چیزوں پر بیجا اسراف نہیں کرتی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، جو چیزوں کی رخصت دی گئی اسی پر خرچ کرتی ہے، تو ایسی بیوی ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی جو بیجا جو ہے اسراف کے اندر شوہر کا مال اڑاتی رہے، بیجا خواہشات کی لسٹ جو ہے شوہر کو پکڑاتی رہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ شوہر کی استطاعت دیکھیں، وہ شوہر کتنا خرچ کر سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے مطابق ہی شوہر سے جو ہے مطالبہ کرے، اس سے زیادہ اگر مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر کے مال کی محافظ نہیں ہے بلکہ شوہر کو مال کمانے کے پیچھے ایسا لگا رہی ہے، وہ قرض میں آ جا رہا ہے، وہ جو ہے انٹرسٹ کے پیسے لے کر بیوی کی خواہشات پوری کرنے لگ رہا ہے، تو یہ بہت ہی غلط ہو جائے گا۔ اور پھر بتایا گیا کہ اپنے نفس کی بھی محافظت کرنے والی ہو، یعنی کہ بتایا گیا کہ شوہر اپنے بیوی کو لے کے بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، بڑا حساس ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بیوی پردے میں رہے۔ پردے کی ہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ بیوی پردہ کرے، چاہے شوہر کے رشتہ دار ہو چاہے بیوی کے رشتہ دار ہو، کزنس جسے کہا گیا، بیوی کے جو خلیرے بھائی ہیں، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، جو بھی کزنس ہیں، ان سے بھی اس کو پردہ کرنا چاہیے، اور شوہر کے سگے بھائیوں، خلیرے بھائیوں سب سے پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اگر بغیر پردے کے سب کے سامنے نکلتی ہے، سب سے بات کرتی ہے اور سب کے ساتھ وقت بتاتی ہے، تو سمجھیے کہ اپنے نفس کے اندر اس نے خیانت کی، شوہر کے ساتھ خیانت کی، کیونکہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اپنے نفس کی حفاظت کرے شوہر کی خاطر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندی ایسا نہ کرے، پردہ نہ کرے، تو بتایا کہ وہ موت ہے، موت سے تشبیہ دی کہ وہ موت کو گلے لگا رہی ہے، یعنی کہ رشتہ برخاست ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، موت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ آج دیکھیں گے ہم کہ عورتیں جو ہے پردے کی پابندی نہیں کرتی، بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلتی ہیں بن سنور کر، یا کلبوں میں غیر محرم کی باہوں میں نعوذ باللہ چلی جاتی، تو یہ سب کیا ہے، اپنے نفس میں خیانت کر رہی ہے۔ شوہر کے لیے حفاظت کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کی، لیکن وہ خیانت کر رہی ہے۔ جبکہ حدیث میں بتایا گیا کہ جو جنتی خاتونیں ہوتی ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہے، بتایا خاشرات الطرف، اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی، جنتی خواتین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، خاشرات الطرف، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، کہ اب سارے کا سارا محو مرکز جو ہے شوہر ہی ہو، اب اس کی رعنائیاں اور اس کا سب کچھ صرف اور صرف خاوند کے لیے ہو، اپنا بننا سورنا سب کچھ خاوند کے لیے ہو، اپنے خاوند سے ہٹ کر کسی اور پر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی جنتی خواتین، جنت کی حوریں،
قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوتی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ شوہر سے پہلے اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، نہ انسانوں نے نہ جنوں نے. تو یہ جنتی خاتون حوروں کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو دنیا میں یہ ہے کہ یہ صفت ہونی چاہیے کہ نامحرم اس کو نہ چھوئے، ایسا سچویشن پیدا نہ کرے کہ نامحرم اس کو چھوئے. پھر بتایا جا رہا ہے مقصورات فی الخیام، کہ اپنے خیموں میں رہنے والی ہوں گی، یعنی کہ اپنے خیموں میں ہی رہیں گی، وہ باہر نہیں نکلیں گی. وَخَلْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو بتایا جا رہا ہے وہی جو ہے جنتی خواتین، جنت کی حوروں کی جو ہے صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو جو ہے گھروں میں ہی رہیں گی، گھروں کے باہر ایسا بند سنور کے نہیں پھرتے رہیں گی. تو یہ جنتی خواتین کی صفت بیان کی جا رہی ہے. برادر اسلام، یہ چند باتیں خواتین سے متعلق تاکہ تنبیہاً ان کو عرض کی جا سکے تاکہ وہ اس کی پابندی کریں. لیکن شوہروں سے متعلق بھی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن المعاشرہ مع الاہل کے باب سے جو ہے یہ حدیث نقل کی کہ اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو انہوں نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں جمع ہوئی ایک ساتھ. یہ زمانے جاہلیت کا ایک حصہ ہے. 11 عورتیں جمع ہوئی ایک ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے شوہروں کا جو بھی ان کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ بیان کریں گی، کچھ نہیں چھپائیں گی. تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. تو پہلی خاتون نے کہا، انہوں نے اشاروں کنایوں میں استعارے میں جو ہے بلاغت کے حساب سے پہلے بہت چلتا تھا، اشارے کنایوں میں بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا. تو وہاں تک جانے کا راستہ، پہاڑ پر جانے کا راستہ صاف نہیں ہے، آسانی سے چڑھ کر نہیں جا سکتے، لیکن جانا بھی کوئی نہیں چاہے گا کیونکہ وہ دبلے سے اونٹ کا گوشت ہے. انہوں نے اپنے پہلے خاوند کے تعلق سے یہ الفاظ کہے. یہ کنایا ہے، استعارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا خاوند بخیل ہے جس سے کچھ فائدے کی امید نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بدخلق ہے، بدخلق آدمی ہے، محض بیکار ہے. اب دیکھیے خواتین اپنے اپنے شوہروں کو کیسا پاتی ہیں، کن شوہروں کو وہ پسند کرتی ہیں اور کن شوہروں کو نہیں پسند کرتی. 11 کیٹیگریز میں بیان کیا گیا، اور آخری کا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو زرعہ میں ایسا ہی ہوں اے عائشہ تمہارے لیے. تو آپ دیکھیں گے دوسری عورت نے کہا میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں، اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، یا میں ڈرتی ہوں کہ میرے خاوند کو کہیں خبر نہ ہو جائے اور وہ مجھے طلاق دے دے، جبکہ میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. اگر اس کے باوجود بھی میں بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں، مگر میرے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ گنا بھی نہیں سکتی، اتنے زیادہ اس کے اندر عیب ہے. اب تیسری عورت کہتی ہے میرا خاوند کیا ہے، ایک لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق دینے تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر ہی لٹکے رہوں. یعنی نہ طلاق ملے کہ دوسرا خاوند کر لو، نہ اس خاوند سے کوئی سکھ ملتا ہے. رہے تو بھی پرابلم ہے، نہ رہے تو بھی پرابلم ہے، اس لیے وہ لٹکی ہوئی ہے. تو اس طرح کے خاوند بھی ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. اب چوتھی عورت کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کو خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے. تو یہ نارمل طریقے کا ایک شوہر بھی ہوتا ہے. پانچویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا، یعنی آیا کہ سو رہا، گھر گرہستی سے اسے کچھ مطلب نہیں، یا آتے ہی مجھ پر چڑھ بیٹھتا ہے، نہ کلمہ نہ کلام، جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح بہادر ہو، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتا، اتنا زیادہ سخی. تو اس طرح کے بھی بعض شوہر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان 11 کیٹیگریز میں ہماری کس کے اندر جو ہے فہرست میں ہماری گنتی ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح کا شوہر بننے کی ضرورت ہے. آپ اپنی بیویوں سے سننے، ان کی مجلس میں وہ لوگ کیا باتیں کر رہی ہیں، حدیث میں وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ شوہر کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اچھا مثالی شوہر بن کر بتانا ہے تاکہ اگر وہ کبھی ذکر کرے تو خیر کے ساتھ ہی کرے. چھٹی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ
چٹ کر جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم بھکڑ قسم کا، جب پیتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑھ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ معلوم ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی بھکڑ ہے اور میرے لیے نکما ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ ساتویں عورت کہنے لگی میرا خاوند بڑا ہی جاہل اور بدمست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہے وہ سب اس کی ذات میں جمع ہے، یا جتنی بیماریاں ہیں سب اس کے اندر ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سر پھاڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے، اس قدر بھی وحشی ہوتے ہیں، بات کرتے ہی ماننے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کم ہے، عورت کا مطلب یعنی کہ اس کی خواہش پوری نہیں کرتا، اس پر یہ ہے کہ بدخو یعنی کہ ڈھنگ کی بات بھی نہیں کرتا، اگر بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کاٹ کھانے پر آ جاتا ہے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھوں تو زعفران جیسا خوشبودار ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اخلاق کی تعریف کی، ظاہر سے بھی اچھا ہے، باطن سے بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بہرحال اور بھی مزید ہے، 11ویں عورت پر جاتے ہیں۔ 11ویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ابو ذرا کیا ہی بہترین ہے، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بھر دیا ہے، میرے دونوں بازو چربی سے بھول گئے ہیں، یعنی کہ مجھے بہت کھلاتا ہے، بہت کھلاتا ہے۔ شادی سے پہلے میں تھوڑے سے بھیڑ بکریوں میں تنگی سے بسر کر رہی تھی، ابو زرعہ نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا، اتنی جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، میرے آرام میں خلل پیدا نہیں ہونے دیتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پیتی رہوں۔ اس کے بعد اس نے ماں کی تعریف کی، ابو زرعہ کی، وہ کتنی اچھی خاتون ہے، ابو زرعہ کے بیٹے بیٹیوں کی، اس کے سوتیلے بیٹے سوتیلے بیٹی کی تعریف کی، پھر کہا ابو زرعہ کی جو خادمائیں ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ ہماری باتیں راز کی باہر جا کے نہیں پھیلاتی، اور جو ہے کیچڑ کچرا کوڑا نہیں پھیلاتی، سب بہترین ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے کسی دوسری عورت کو دیکھا اور مجھے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی، اور میں نے بھی بعد میں ایک سردار کو دیکھ کر اس سے شادی کر لی، اور اس نے مجھے جو بھی ہے سب کچھ لا کر دیا، یہ کھانے کے لیے سب کچھ لا کر دیا، اور کہا کہ میں جتنی چاہے تمہیں چیزیں دے دوں لیکن تمہارے پہلے شوہر کے ایک برتن کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میرا معاملہ تمہارے ساتھ ابو زرعہ کی طرح ہی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو برادر اسلام، اپنے بیویوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شوہروں پر ہے، ہم ان پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کریں لیکن احسان نہ جتائیں، ان کے آرام کا بھی خیال کریں اور ان کی جائز خواہشات کو بھی جو ہے پورا کریں، کہ ایسا بنے کہ اگر کبھی علیحدگی کی نوبت بھی آ جائے تب بھی وہ بیوی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو صرف شوہر ہی نہیں بلکہ ساس، جو بھی رشتہ دار ہیں، سب کا معاملہ عورت کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں ہی ایسا تمہارے ساتھ بن کر رہوں گا، میری مثال ایسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر، اگر ہمیں بہتر بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر بن کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ ہم دعا کریں کہ اللہ اگر ہم شوہر ہیں تو بہترین شوہر ہمیں بنا دے، اگر جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شوہروں کے حق میں بہتر بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت بہتر سے بہتر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اللہ آپ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور